بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سمرہ بن جندب بیان کرتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ لیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رخ انور ہماری طرف کر لیتے اور فرماتے، آج رات تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے؟ راوی بیان کرتے ہیں، اگر کسی نے دیکھا ہوتا تو وہ اسے بیان کر دیتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ چاہتا اس کی تعبیر بیان فرما دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز ہم سے پوچھا، کیا تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے؟ ہم نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن میں نے آج رات دو آدمی دیکھے، وہ میرے پاس آئے تو انہوں نے مجھے ہاتھوں سے پکڑا اور مجھے عرض مقدس کی طرف لے گئے۔ وہاں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا اور ایک کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں لوہے کا ایک ٹکڑا تھا، وہ اس کو اس کے جبڑے میں داخل کرتا تھا اور اس کو اس کی گدی تک چیر دیتا تھا، پھر وہ اسی طرح دوسری جبڑے کے ساتھ کرتا تھا، اور اتنے میں یہ پہلا جبڑا ٹھیک ہو جاتا تھا اور وہ اس عمل کو دہراتا تھا۔ میں نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ ان دونوں نے کہا، آگے چلو۔ ہم چلتے حتیٰ کہ ہم ایک آدمی کے پاس آئے جو چھت لیٹا ہوا تھا اور ایک آدمی چھوٹا یا بڑا پتھر لیے اس کے سرانے کھڑا تھا اور وہ اس کے ساتھ اس کے سر کو کچل رہا تھا۔ جب وہ اسے مارتا تھا تو پتھر لڑک جاتا تھا، وہ اسے لینے جاتا لیکن اس کے پاس آنے سے پہلے اس کا سر پھر ٹھیک ہو جاتا تھا، اور وہ آدمی اس کے ساتھ پھر ویسے ہی کرتا تھا اور یہ عمل جاری رہتا تھا۔ میں نے کہا، یہ کیا ہے؟ ان دونوں نے کہا، آگے چلیں۔ ہم چلے حتیٰ کہ تندور جیسے سوراخ کے پاس آئے جس کا اوپر کا حصہ تنگ ہے جبکہ اس کا نچلا حصہ کھلا ہے۔ اس کے نیچے آگ جل رہی تھی۔ جب وہ اوپر اٹھتی تو اس میں موجود افراد بھی اوپر بلند ہوتے حتیٰ کہ ایسے لگتا کہ وہ اس سے نکل جائیں گے، اور جب وہ بجھ جاتی تو وہ اس میں واپس آ جاتے اور اس میں مرد اور عورتیں برہنہ تھیں۔ میں نے کہا، یہ کیا ہے؟ ان دونوں نے کہا، آگے چلیں۔ ہم چلے حتیٰ کہ ہم خون کی نہر پر پہنچے۔ وہاں نہر کے سامنے پتھر ہیں۔ وہ شخص جو نہر میں ہے، جب وہ باہر نکلنے کا ارادہ کرتا تھا تو باہر کنارے پر کھڑا آدمی اس کے منہ پر پتھر پھینکتا اور اسے اپنی پہلی جگہ پر پہنچا دیتا ہے۔ وہ جب بھی نکلنے کے لیے آتا تھا پھر وہ اس کے منہ پر پتھر مارتا ہے
تو وہ واپس وہیں چلا جاتا تھا۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا آگے چلیں۔ ہم چلے حتیٰ کہ ہم سرسبز و شاداب باغ میں پہنچ گئے۔ اس میں ایک بڑا درخت تھا اور اس کے تنے کے پاس ایک عمر رسیدہ شخص اور کچھ بچے تھے، اور درخت کے قریب ایک آدمی تھا۔ اس کے آگے آگ تھی جسے وہ جلا رہا تھا۔ وہ مجھے درخت پر لے گئے۔ انہوں نے مجھے درخت کے وسط میں ایک گھر میں داخل کر دیا۔ میں نے اس سے خوبصورت گھر کبھی نہیں دیکھا۔ اس میں بوڑھے مرد، نوجوان خواتین اور بچے تھے۔ پھر وہ مجھے وہاں سے باہر لے آئے اور درخت پر لے چڑھے، اور مجھے اس سے بھی احسن و افضل گھر میں لے گئے۔ اس میں بوڑھے اور جوان تھے۔ میں نے ان دونوں سے کہا تم رات بھر مجھے لیے پھرتے رہے ہو، لہذا میں نے جو کچھ دیکھا اس کے متعلق مجھے بتاؤ۔ انہوں نے کہا جی ہاں۔ رہا وہ شخص جس کو آپ نے دیکھا کہ اس کے جبڑے کو چیرا جا رہا تھا، تو وہ جھوٹا شخص تھا۔ وہ جھوٹ بیان کرتا تھا، پھر اس سے نقل کیا جاتا تھا حتیٰ کہ وہ آفاق تک پہنچ جاتا۔ آپ نے جو دیکھا وہ روز قیامت تک اس کے ساتھ کیا جائے گا۔ وہ آدمی جو آپ نے دیکھا کہ اس کا سر کچلا جا رہا تھا، یہ وہ شخص تھا جس نے قرآن کا علم سیکھا تھا، لیکن اس نے رات کا قیام نہ کیا اور نہ دن کے وقت اس کے مطابق عمل کیا۔ آپ نے جو دیکھا اس کے ساتھ یہ سلوک قیامت تک جاری رہے گا۔ آپ نے جنہیں سوراخ میں دیکھا وہ زناکار تھے۔ آپ نے جیسے نہر میں دیکھا تھا وہ سود خور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کے تنے کے ساتھ جس بزرگ شخص کو دیکھا وہ ابراہیم علیہ السلام تھے، اور ان کے ارد گرد جو بچے تھے وہ لوگوں کی اولاد تھی۔ جو شخص آگ جلا رہا تھا وہ جہنم کا داروغہ مالک تھا۔ آپ جس پہلے گھر میں داخل ہوئے تھے وہ عام مومنوں کا گھر تھا۔ رہا یہ گھر تو یہ شہداء کا گھر ہے۔ میں جبرائیل ہوں اور یہ میکائیل علیہ السلام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیں۔ جب میں نے سر اٹھایا تو میرے اوپر بادلوں کی مانند تھا۔ ان دونوں نے کہا یہ آپ کی منزل ہے۔ میں نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں اپنی منزل میں داخل ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر باقی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل نہیں کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے مکمل کر لیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی منزل میں داخل ہو جائیں گے۔ رواہ البخاری۔